حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، شیخ امیر علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال کے قریب مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا فلاں شخص کو کہ وہ قبر میں مزوں میں ہے اور جنت میں ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی میں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے، شیخ سے، بزرگ سے، کہ حضرت آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں فلاں فلاں علماء اور محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک زندیق تھا، ایمان کے ایک دائرے سے خارج تھا۔ تو وہ بزرگ جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا میرے خواب پہ اور میرے اس گمان پہ، میرے ظان پہ لعنت ہو، اصل وہ ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ فوراً انہوں نے رجوع فرما لیا اور یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے تو خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں فرمائے۔ جیسے ہی انہوں نے بڑے علماء اور محدثین کے اقوال سنے کہ وہ دین پر قائم نہیں رہا تھا اور وہ بدعات کا مرتکب ہو رہا تھا اور اس نے شریعت کے اندر ایسے باتیں گھڑ لی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھیں، فوراً انہوں نے رجوع فرما لی اور کہا میرے خواب پہ لعنت ہو، ایسے کہہ دیا انہوں نے۔ اسی لیے فقہائے کرام اور علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ شریعت مطہرہ میں پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب وہ حجت یا دلیل نہیں ہے۔ خواب کی ایک اپنی دنیا ہے اور یہ ایک اپنا ایک عالم ہے۔ 7 کل عالم بیان کیے جاتے ہیں، عالم ارواح ہے، عالم رؤیا ہے، عالم حشر ہے، عالم قبر ہے، عالم جنت ہے۔ تو یہ جتنے بھی عالم ہیں، اسی لیے تو ہم آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا رب نہیں ہے۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا، فرماتے تھے کہ یہ جو عالم رؤیا ہے اصل میں عالم ارواح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے عالم ارواح میں نافذ ہوتے ہیں۔ عالم ارواح کا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے، اور اس میں موجود جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کان سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے زبان بول رہی ہے، جس کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے، یہ جو تمام تاثیرات پیدا کر رہے ہیں وہ روح ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے سوالات کیے تھے، اور اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں روح کی حقیقت بتائیے کیا چیز ہے۔ قرآن کا جواب سنیے کتنا جامع اور معنی ہے اور کیسا بہترین اور دو ٹوک ہے۔ فرمایا قل الروح من امر ربی، روح تمہارے رب کے حکم کا نام ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس مقام پہ فرمایا کہ تمہارے پاس علم میں سے بہت تھوڑا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر انسان کو اپنے علم کی لمٹس اور اپنے علم کا دائرہ کار معلوم کرنا ہو تو یہاں معلوم کرنا چاہیے روح کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب روح ہے تو جسم کام کر رہا ہے، اور روح نہیں ہے تو اب وہ جسم زمین میں دفنانے کے قابل ہو جاتا۔ میرے معزز سامعین کرام، عالم رویا یعنی جو مسلمان خواب دیکھتے ہیں،
عالم ارواح کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوٹ کے آتے ہیں عالم رؤیا کی طرف، اور عالم رؤیا کے اندر جو نشانات، مبشرات، وعیدات اور اشارات نظر آتے ہیں ان کا اثر یقیناً ہوتا ہے عالم ارواح کے اوپر. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں اور علماء کرام نے اس کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے. خواب دیکھنے والا وہ معتدل مسلمان ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے لیکن اس کے مزاج میں سختی ہے، گرمی ہے، جنگ و جدال ہے، لڑائی ہے، اور وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ میرے پاس تلوار ہے، خنجر ہے، اور میں فلاں فلاں شخص کو قتل کر رہا ہوں. اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف رات میں شیطان نے اس پہ حملہ کیا ہے. ایک شخص کو گناہوں کا شوق ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ خواب میں دیکھے کہ میں شراب پیتا ہوں، مجھے فلاں بزرگ نے کہا کہ جی زنا کر لو، اور فلاں شیخ نے مجھے کہا کہ شراب آپ کے لیے جائز ہے، جسے آج کل یہ کہا جاتا ہے نام نہاد تصوف والے. ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے مدینہ جاتے ہیں. اس قسم کی خرافات کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، ایک انسان شریعت کا پابند ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا بھرپور خیال رکھتا ہے، اور ایسا شخص جو خواب دیکھتا ہے یقیناً اس کے اندر مبشرات بھی پائی جاتی ہیں، اور اس میں منذرات یعنی اشارات ایسے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس کی پہلے سے رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے، یا بلا آنے والی ہے، غم آنے والا ہے، بیماری آنے والی ہے. اس کو پہلے سے ایک قسم کا ہنٹ دے دیا جاتا ہے، ایک قسم کا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے نیک بندے ہو، تم ہماری عبادت کرتے ہو اور صرف ہم سے مدد طلب کرتے ہو، تو تمہارے لیے ہم نے یہ آسانی فرما دی ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مزید اللہ تعالی کی طرف قرب حاصل کرنا ہے. اس کا علاج صدقہ ہے، اس کا علاج نفل ہے، اس کا علاج دعا ہے، اس کا علاج استغفار ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. اسی لیے تو کہا گیا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہم کہتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کس مشکل میں ہے، کس پریشانی میں ہے، جاؤ اس مشکل کو آسان کرو. لیکن میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے ہماری ہر شے محدود ہے، ہر چیز لمیٹڈ ہے. ہماری نظر ایک حد تک دیکھتی ہے، اس سے آگے میں نہیں پتا. ہمارے کان ایک حد تک سنتے ہیں، ہمارا ذہن بھی ایک حد تک چلتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے عبادات کی، ہم نے استغفار کیے، لیکن بظاہر اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کہ ہم ناقص ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ صدقہ قبول نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ان کو اللہ کے ہاں استغفار کی ضرورت نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا ان کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. سیدخلون جہنم داخرین، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے ان قریب.